میں نے ویسے دیکھا حضرت کہ بڑی جگہ کیمرے کی وہ کو ڈردے پھردے نہیں پہ، لیکن کی حضرت کیونکہ حضرت یہ امام احمد بن حنبل آپ کے لیے لکھا ہے کہ وہ آپ بیٹھے تھے تو دو بچیاں آ گئیں چھوٹی نا، آخر کرتی ہیں حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو۔ وہ کہتی ہیں حضرت ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں، رات کو ہم کپڑا بناتی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دیے میں سے تیل ختم ہو جاتا ہے، تو تیل ہوتا بھی کوئی نہیں، تو ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے تو سین میں لے آتی ہیں اور پھر چاند کی روشنی میں نا ہم کپڑا بناتی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے نا، تاند بالکل سیدھی جاتی ہے، گرا بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے، روشنی کم ہونے کی وجہ سے گرا سیدھی، تاند سیدھی جاتی نہیں، گرا بھی ٹھیک لگتی۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو ادھر بتانا ضروری ہے کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حیران ہو گئے، یہ بچیاں کیا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، یہ پترو دورے جدو آپے بھی سجے حضرت، صرف گلیاں نہیں سجیاں، وہ آپے بھی سجے، آج صرف گلیاں سجیاں نے، اسی سجے کوئی بھی ایک لڑی نہیں اسی اپنے اندر لائی حضرت، ایک بلب اسی اپنے اندر نہیں لایا حضرت، ایک چنڈی اسی اپنے اندر نہیں لائی حضرت، بہت برے حالات ہیں ہمارے حضرت۔ آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل؟ بچیوں نے کہا نہیں جی۔ فرمایا پوچھو۔ حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ قمری مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، چاند پھر بڑا باریک سا ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں، اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے نا، ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا، ہم کھڈیاں دیوار کے ساتھ رکھ لیتی ہیں، اور ان کے گھر جو دیا جل رہا ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ وہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ بھئی آپ کے دیے کی روشنی میں ہم کپڑا بنا لیں، تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ آیا ان کے دیے کی روشنی میں جو کپڑا بنے گا چوری میں تو نہیں شمار ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رو پڑے حضرت، آپ رو کے ان بچیوں سے پوچھتے ہیں، او بیٹیو وہ کس گھر سے آئی ہو تم؟ وہ بچیاں کہنے لگی ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں۔ آپ نے پوچھا کس گھر سے آئی؟ انہوں نے کہا ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے۔ آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے لیکن پتر ساڑھے کل ایسا کچھ بھی نہیں رہے، اس لیے ہم پیچھے اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو سجاؤ یار۔ سپیشل پتر جڑے تسی نوجوان بیٹھے، تسی کل لو ساڈا، میں تاڑا آج جاں جڑا چنگا، تسی میرا کل لو یار، تسی کل چنگا کر چھڑو یار، ساڑیاں غلطیاں تو سکھو یار۔ اسی پاکستان جڑی دلدل چ جا سٹے یا کڈو میرے پترو، لیکن پتر نکلنا حق تے سچ دے رستے تے ٹر کے جی حضرت، انج نہیں جن نکلنا ہے، کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ پاک قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، لیکن شرط پتا کہ کیا لگائی؟ فرمایا ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا، انج نہیں پتر ہونا، انج مومن ہونا، پھر اس کی مدد آئے گی۔ اس لیے بیٹا مدد نہیں آ رہی، ہم مومن نہیں ہیں، ہم تو مسلمان نہیں بن سکے، مومن ہم نے کیا بننا ہے؟ اس لیے پتر کوشش کریو، یا ربیع الاول آیا، کوئی پروگرام بنا، کوئی تہیہ کرو یار، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مقصد ہے، ہر دن کا مقصد ہے پتر۔ میں پھر کربلا واپس آنے لگا ہوں، پھر جا کے امام علی مقام کے در پاک پہ حاضری دینے لگا ہوں۔ کربلا، اور ہم نے کربلا کس طرح گزاری؟ یزید پہ لان تان کر کے بڑے نعرے شارے لگے حضرت، اور بھائی میں لعنت علیہ ہی ہیں، میں کوئی رحمت اللہ علیہ والا نہیں ہے،
لیکن میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میرا عقیدہ لعنت کا ہی ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ لیکن بھائی لالیاں والو، میں اتنی بات بھی تم پہ واضح کر کے بس گفتگو ختم کرنے لگا۔ کیا کیا ہم نے اپنے پروگراموں میں یزید پہ بڑی لعنت، لیکن پتر یاد رکھنا، حسینیت مرے یزید پہ لعن تان کر کے گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ ہے ہمت نہ جھوٹ بول دے بکواس، اللہ دے گھر بہ کے پھر جھوٹ مارن لگے سارے۔ بالکل میں نہیں تمہارا جھوٹ مانوں گا شاہ جی، میں نہیں مانوں گا ان کا جھوٹ۔ اور پتر لالیاں والو، اگر پاکستانیوں میں زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہوتی تو آج پاکستان ادھر کبھی نہ ہوتا۔ پاکستان کا ادھر ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے، میں نو کڈ سکنے ہاں، جیوندے اگے نہیں کھلو سکتے۔ کسی اور نو جھوٹ سنائیو جا کے، میں ویلا نہیں لین آیا، نہ میں ٹوک کے آیا ہاں کہ تاڑی ہاں چاہ ملاواں گا۔ میں جھوٹ ہے جس نے بھی کہا ہے کہ کھلو سکنے ہاں، سی جھوٹ بولا ہے اس نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نہیں کھلو سکتے زندہ یزید اگے سے۔ مرے نو کڈنے اور مرے نو بھی تاں کڈنے کہ مرے آدھا ہے، شاید وہ بھی زندہ ہوندا تے لات کو جوہر ہوندے ساڈے۔ اللہ منو معاف کرے۔ شاہ جی بات غلط تو نہیں کی میں؟ پاکستان کا اتھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ یہ سارے لنگریے ویچی مولوی سلیمان بھی لنگریے تے سبیلیے نے، بس یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ اور مولوی سلیمان تو کیا 2023 میں رو رہا ہے؟ اقبال 100 سال پہلے کہہ گیا تھا، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اللہ دی قسمیں ایک بابا سی پھر ویل چیئر والا ہے، او دے چمت آیا سی حضرت، او دے چمت، او دے کلیجے چانا زور آیا سی حضرت، او دے انہیں للکارے حضرت۔ لیکن بس مشیت ہے، اس کے راز ہیں، زندگی نے وفائی نہیں کی تھی، انہیں للکارے حضرت۔ باقی تے کوئی لنگر دی گل کرو، کوئی سبیل دی گل کرو، یزید دی گل کتے لائے ہو مصباحی صاحب؟ اقبال نے تب کہا تھا، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی، گرچہ ہے تابدار بھی گھیسوئے تجلاؤ فرات۔ گزر گیا حضرت جی، کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان حالوں بے حال ہے حضرت جی، کیونکہ زندہ یزید کو للکارنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ یاد رکھنا پتر حسینیت، لیکن یاد رکھنا حسینیت نام ہے، حسینیت نام ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکار ہے۔ میں شاہ جی اس دن پڑھ رہا تھا، چلو میں بولا نہیں لگا ہونا، نہیں مجاہدین دا نام لے لیا، وہ کسی نے بڑی سونی تحریر شاہ جی لکھی، وہ لکھتا ہے ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ کثرت سے نوجوان بیٹھے ہیں، اس نے لکھا تھا نوجوان اور گھوڑے کبھی میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، یہ کبھی میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے، کبھی نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے۔ دوسرا جملہ بڑا تلخ تھا اس کا، پتا کہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے لیکن اب وہ وقت ہے کہ دونوں ہی شادیوں پہ ناچتے ہیں، دونوں ہی، نوجوان بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں، گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچ، لیکن دونوں ہی میدان جنگ۔ اللہ میں حضرت ادھر اختلاف تو نہیں کروں گا، اگر وہ مجھے ملے تو میں ضرور اس سے کہوں کہ یار گھوڑے نو تو کم از کم معاف کر رہے تھے، کیونکہ گھوڑے دا کوئی قصور نہیں، یہ قصور بھی اینا دا جی، یہ قصور اینا دا جی، گھوڑے دا کوئی قصور نہیں، انہوں نچان دے نا بچارہ کہ کدو کیا کہ منو آپ انہیں نچاؤ۔ اور میں پکی بات کہتا ہوں، جس وقت آپ وہ شادی پہ نچاتے ہو نا گھوڑا، اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گھوڑا نچدا ویکھ یا گھوڑی نچدے ویکھ، صرف اس کے پاس زبان نہیں، جنہوں زبان مل جائے تینوں کو 4-5 پیڑیاں پیڑیاں گالاں کڈ کے آکھو چوڑے اجیا، نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی، تو بھی جہاد لئی میں بھی جہاد لئی، صرف اس کے پاس زبان نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس زبان ہونا وہ تجھے ضرور کہے اور چھٹ میرا جال،
ٹر جے موڑ ہے چلیے کشمیر، جے کشمیر جان تو پہلے پہلے کھلو گیا اور کوڑا نہ آکھی منو کسے کھوتے دا پتر آکھی، لیکن نہ تو میدان جنگ میں اور نہ ہی کوڑا میدان